تو یہ تمام کام جو ہیں یہ اس وجہ سے منع کیے گئے۔ دیکھیں میں نے آپ کو جب تفسیر شروع کی تھی تو بتایا تھا کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو سب سے زیادہ حکم دیتا ہے وہ جہاد کا دیتا ہے، اور جہاد کو کے بعد اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے انفاق کا، یعنی خرچ کرنے کا، کیونکہ جہاد بغیر خرچ کے نہیں ہے، بغیر خرچ کے جہاد ہو نہیں سکتا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی پھر امور مصلحہ اور امور انتظامیہ کا بھی بیان کریں گے۔ قرآن کی تفسیر کا یہ سمجھو، یہ یعنی کہ ایک نقشہ ہے کہ جہاد، انفاق، امور مصلحہ اور امور انتظامیہ، اس کا اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں۔ امور مصلحہ وہ جس سے انسان کی روح طاقتور ہو، جس سے انسان کی روح طاقتور ہو، اور امور انتظامیہ اس کو کہتے ہیں کہ آپسی معاشرتی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم معاملات کرتے ہیں ان کو درست کرنا۔ جب انسان کی روح آپ طاقتور ہوگی اور آپس میں معاشرے کا ربط بنا ہوا ہوگا اور انفاق کا جذبہ دلوں کے اندر ہوگا تو تبھی جہاد جو ہے، جو عظیم محنت ہے وہ رنگ لے کر آئے گی۔ اگر اس کے علاوہ جہاد ہوگا اور یہ تمام خرابیاں جو معاشرے کی ہوتی ہیں ہمارے اندر ہوں گی تو پھر ہم جہاد کو صحیح طریقے سے کر نہیں سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ میں اصلاح فرماتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہاں پر امور مصلحہ بھی بیان کر دیے اور امور انتظامیہ بھی بیان کر دیے۔ امور مصلحہ تو یہ کہ دیکھیں زنا ایک ایسا فعل ہے کہ جس کے اندر انتظامی امور کے اندر خلل تو آتا ہی ہے۔ مطلب کیا کہ جب زنا بندہ کرتا ہے تو زنا کرنے کی وجہ سے نسل انسانی پر بڑا فرق آتا ہے کہ نسل انسانی کیا ہو جاتی ہے، مخلوط ہو جاتی ہے، بندے کا نسب مجہول ہو جاتا ہے زنا کی وجہ سے۔ تو یہ امور انتظامیہ میں ایک قسم کی خرابی آ گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ معاشروں کے اندر تباہی اور بربادی بڑھتی ہے کہ اس کی وجہ سے کشت و خون بھی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے کشت و خون بھی ہو جاتا ہے، آپسی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو لوگ قتل بھی کر دیتے ہیں، امور انتظامیہ خراب ہو گئے۔ اور ساتھ ساتھ امور مصلحہ پر ضرب پڑتی ہے کہ انسان کی روح ناپاک ہو جاتی ہے، انسان کی روح بھی ناپاک ہو جاتی ہے زنا کرنے سے۔ جیسے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا کہ جب ان سے لڑکی نے سوال کیا اور راجہ کی بیٹی نے کہ اے اللہ کے بندے، تجھے میں نے دیکھا ہاں کہ تو رات بھر رو رہا تھا، پھر اپنے پاؤں کے اوپر خنجر گھونپ کر اس کو بار بار زور دیتا تھا اور اس کو ہلاتا تھا، تو ایسا تو کیوں کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے طاقت طلب کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تیرے فتنے کے اندر ملوث نہ کر دے کیونکہ تیرا حسن بہت زیادہ ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ پھر خنجر سے تو کیا کر رہا تھا؟ بولا پھر جب میرا دل صبر نہیں کر رہا تھا تو میں نے اپنے آپ کو تکلیف دی اس وجہ سے کہ میں اپنے نفس کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھ یہ خنجر کی چوٹ تو دنیا کے اندر ذرہ برابر محسوس کر، اس کو تو برداشت کر سکتا ہے، اگر تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر آخرت کے عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ اگر تو زنا کر لیتا تو کیا ہو جاتا، کیونکہ میں تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہوں اور مجھ سے تو بڑے بڑے لوگ ملنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں زنا بھی کر لیتا، زنا بھی کر لیتا اور توبہ بھی کر لیتا، لیکن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اس زنا کی وجہ سے میرا ظاہری گناہ تو پاک ہو جاتا لیکن میرے روح کے اوپر ایک داغ پڑ جاتا گناہ کا، میں وہ داغ لے کر محمد الرسول اللہ کے پاس کس منہ سے پیش ہوتا۔ تو یہ بات ہے کہ اس کی وجہ سے پھر انسان کی روح بھی ناپاک ہو جاتی ہے، اور جب ہماری روحیں ناپاک ہو جائیں گی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے تو تمام خرابیاں پھر ہمارے اندر رونما ہوتی ہیں۔ جب انسان کی روح طاقتور نہیں رہے گی نا، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عالم بالا کے ساتھ ہمارا کنیکشن رکھا ہے وہ روح کا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو اتنی طاقت دی ہے کہ انسان کی روح اس زمین پر ہوتے ہوئے آسمان والوں کے ساتھ کیا کرتی ہے، اس کا ایک کنیکشن جڑا ہوا ہوتا ہے، تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے، اور اسی تعلق کی بنا سے انسان کا جو ایمان ہے وہ انسان کو بسا اوقات جھنجھوڑتا ہے۔ جب بندہ گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کو روکتا ہے، اور جب نیکی میں تھوڑا سست ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کو کیا کرتا ہے، تھپی دیتا ہے کہ چل کے نیکی کر۔ یہ روح کا جو تعلق ہوتا ہے تب ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جائے اور گناہوں کی کثرت ہو، دن رات گناہ ہی گناہ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان کو کوئی بھی نیکی مزہ اور لطف نہیں دے گی، اور گناہ ہی اس کو لطف دیتے رہیں گے، اور گناہوں کے اندر اس کو مزہ آئے گا، اور گناہ لگے گا ہی نہیں، گناہ ہی نہیں لگے گا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر آج اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے کہ ہم لوگ بہت سارے گناہ چلتے پھرتے کرتے ہیں،
اور ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جھوٹ بولنا کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، غیبت کرنا کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، بد نظری کرنا کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، دھوکہ دینا کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ یہ سارے گناہ ایک طرف، اور کافر کی پھر محنت اتنی ہے، باطل کی محنت اتنی ہے کہ وہ چیزیں کہ آج سے کچھ سالوں پہلے تک ہم اس کو بالکل حرام سمجھتے تھے، بالکل حرام، لیکن آج ہم بالکل اس کو کیا کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے طور پر کرتے دیکھتے، اور ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں کہ شاید کوئی گناہ کی چیز ہے۔ جیسے میں نے بار بار بتایا کہ دیکھیں موبائلوں کے اوپر جو ویڈیوز آتی ہیں اور اس کے اندر بسا اوقات مذاق کی ویڈیوز ہوتی ہیں یا اور کچھ بھی ویڈیوز ہوتی ہیں جو بالکل لہو چیز ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب وہ ہم دیکھتے ہیں اور اس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح اس پھر مذاق کی ویڈیو کے اندر پھر میوزک بھی لگ جاتا ہے، ہم اس کو بھی گناہ نہیں سمجھتے۔ اچھا بسا اوقات ہم گانوں کی گھنٹیاں لگا لیتے موبائلوں کے اندر، یا کوئی ایسی ٹیون لگا لیتے کہ جس کے اندر باقاعدہ میوزک ہوتا ہے، اچھا خاصا میوزک ہوتا ہے، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو اس کو اتنا عام کر دیا گیا، اتنا عام کر دیا گیا کہ اب اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ ہاں موبائلوں کے اوپر گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جب ایک دوسرے کو بندہ کال کرتا ہے تو رنگ پر گانا لگا ہوا ہوتا ہے، اب ہم اس کو سنتے رہتے ہیں کہ بھائی جب اگلا کال کب اٹھائے گا، ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ اتنا عام ہو گیا کہ اب یہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ گناہوں کی عادی ہو چکی ہے، ہماری روح گناہوں کی عادی ہو چکی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا نا کہ انسان کے ساتھ دو قسم کے فرشتے ہوتے ہیں، ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے۔ وہ شیطان انسان کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، برائی کی طرف بلاتا ہے، اور فرشتہ اچھائی کی طرف بلاتا ہے۔ لیکن جب انسان اس فرشتے کی سننا چھوڑ دیتا ہے، فرشتے کی سننا چھوڑ دیتا ہے اور ہر وقت اسی شیطان کی سنتا ہے، تو پھر وہ فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف بلانا چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کو بالکلیہ طور پر شیطان کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے کہ بس اب تو جان اور تیرا کام جانے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ تبھی ہوتا ہے کہ جب گناہوں کے اندر کثرت ہو جاتی ہے اور اچھائی کی طرف بالکل تھوڑا بہت دھیان بھی نہیں ہوتا، تو پھر فرشتہ کہتا ہے کہ یار بس اب میں تو فارغ ہوں، تیرا ہی کام ہے تو اس کو سنبھال۔ پھر وہ شیطان ہی اس کو لے کر جاتا ہے جدھر جاتا ہے، تو پھر نیکی کے اوپر بندہ کمر ہی نہیں باندھ سکتا، نیکی کے اوپر طاقت ہی نہیں ہوتی ہے، ہمت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں دیکھیں یہ سب کے لیے ہمارے لیے، تو اس کے لیے ہمیں اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اول تو سب سے پہلے مقاصد شیطان تو سمجھیں کہ شیطان کے مقاصد کیا ہیں، مطلب شیطان کہاں سے کس راستے سے ہم پر حملہ کرے گا اور ہمیں گناہ کی راہ کے اوپر چلا دے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ تو جان لیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ شیطان کے کون سے راستے ہیں، کہاں سے شیطان آتا ہے اور کہاں سے وہ حملہ کرتا ہے، اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بچے۔ تو اس کے لیے کیا ہوگا، کسی اللہ والے کے پاس، کسی بزرگ کے پاس جانا ہوگا، اس کی صحبت کے اندر وقت گزارنا ہوگا۔ دیکھیں جس طریقے سے ہم جب جسمانی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ تو جب ہم روحانی طور پر بیمار ہوں گے تو روحانی ڈاکٹر جو ہیں یہی بزرگ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، کہ ایسے اللہ والے لوگ جو اصلاح کریں، اصلاح کہ دیکھیں جو واقعتاً امام بنانے کے لائق ہو اور مقتدی اور پیشوا بنانے کے لائق ہو۔ دیکھیں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، رب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ فرماتے کہ اصل حقیقتاً تیرے زمانے کا امام وہی ہے، مطلب تیرا پیر اور پیشوا وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کہ جب تو اس کی مجلس میں جا کر بیٹھے تو وہ ظاہر اور موجود، جو حاضر اور موجود جو سامنے چیزیں ہیں جس کے اندر دنیا لگی ہوئی ہے، پاگل ہوئی ہوئی ہے کہ بس یہ بھی آ جائے اور وہ بھی آ جائے، تو ان سوچوں سے بالکل خالی ہو جائے۔ جب تو اس کی مجلس کے اندر جا کر بیٹھے تو تجھے صرف اللہ ہی اللہ یاد ہو، تجھے بس وہ یہ سکھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیسے کرنا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کیسے کرنا ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں پر کیسے چلنا ہے۔ مطلب وہ آپ کو اپنی مجلس کے اندر صرف دین کی بات کرے، کوئی دوسری تیسری بات ہی نہ کرے، حقیقتاً یہی امام برحق ہے۔ اور اگر ایسے لوگ ہوں کہ وہ تمہیں
وہ بیٹھ کر بھی مصلی کے اوپر اور ممبر رسول کے اوپر بھی بیٹھ کر دنیا کی دعوت دے کہ بھئی اس کی طرف جاؤ اس کی طرف جاؤ، تو وہ امام برحق نہیں ہے، وہ پیر حق والا پیر نہیں ہے کہ جو دنیا کے اور جھمیلوں کے اندر تمہیں پھنسا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر لے۔ کہ بندہ نیک بزرگ لوگوں سے صحبت ہی اس لیے جوڑتا ہے کہ وہ اس کو اس کے رب سے ملا دیں، اس کو اس کے رب سے ملا دے۔ جو رب سے دور کرے تو پھر ایسا پیر اور ایسا بزرگ کس کام کا؟ تو اس سے تو دور ہی بہتر، اس سے تو دور ہی بہتر کہ وہ پیر نہیں بلکہ وہ شیطان کا بھائی ہے، وہ شیطانوں والے کام کر رہا ہے۔ تو ایسے بزرگوں کو دیکھیں کہ جن کی مجلسوں کے اندر جائیں تو اللہ تبارک و تعالی یاد آ جائے، پھر ان کے ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ دیویں اور ان کی صحبت کے اندر رہیں اور ان سے اپنی اصلاح کروائیں، تو پھر انشاءاللہ معاملہ آسان ہو جائے گا کہ بغیر اصلاح کے معاملہ آسان نہیں ہو سکتا۔ بغیر اپنے اعمال کو بنائے ہوئے بندہ راہ حق نہیں پا سکتا، ہدایت نہیں پا سکتا، جنت کو نہیں پا سکتا۔